اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ افراد کہ جو روزہ رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کا روزہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، ان میں بیمار افراد بھی ہیں. اور بھی افراد ہیں، مثلا اگر مسافر روزہ رکھے گا تو صحیح نہیں ہوگا. دوسرے کچھ افراد ہیں جو روزہ رکھیں تو ان کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے بیمار آدمی اگر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. مگر بیمار سے میری مراد یہ ہے، اس کا فارمولا یہ ہے بیماری کا، کہ یہ بیمار ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری اس کی بیماری کو اور نقصان پہنچے گا. اگر روزہ اس کی بیماری کو نقصان پہنچا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ اس کی بیماری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا بھی رہا ہے تو بہت معمولی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اگر ماہ رمضان کا روزہ ہے. تو خلاصہ یہ بنا کہ بیمار آدمی کا روزہ اس صورت میں صحیح نہیں ہوتا ہے کہ روزہ اس کی بیماری کو نقصان پہنچائے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر بیماری کو نقصان نہ پہنچائے تو پھر اس کا روزے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب میں ذرا سی تفصیل اس کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ مثلا اس کا روزہ رکھنا اس صورت میں صحیح ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی بیماری اور بڑھ نہیں جائے گی. اگر فرض کیجیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، یا اس کی بیماری طولانی ہو جاتی ہے، یا اس کی بیماری ایسی ہے کہ جس میں اس کا درد ناقابل برداشت ہو جائے گا. یہ تین باتیں الگ الگ ہیں. یا تو یہ کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی. بیماری بڑھ جائے گی کا مطلب ہے کہ جو اس وقت اس کی کیفیت ہے، اس کیفیت سے کئی گنا زیادہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی، وہ بھی روزے کی وجہ سے. یا مثلا بیماری نہیں بڑھے گی، بیماری تو جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، مگر بیماری طول پکڑ جائے گی، لمبی ہو جائے گی بہت. اور تیسری صورت یہ کہ بیماری نہیں پڑ رہی مگر جو درد ہے اس درد میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو. جیسے فرض کیجئے کہ کچھ افراد کو میگرین کی بیماری ہوتی ہے. اگر میگرین کی بیماری ہے تو جو بیماری ہے یہ بیماری لمبی نہیں ہوگی، جیسی ہے ویسی رہے گی. یا بیماری میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوگا، وہی بیماری جو میگرین کی بیماری ہے وہ وہی رہے گی. میگرین کا مطلب ہے آدھے سر کے درد کی بیماری یا سر کے درد کی بیماری. مگر روزہ رکھنے کی وجہ سے سر میں اتنا شدید درد ہو جائے گا کہ جو ناقابل برداشت ہو. اگر ایسی صورت حال ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بتائی ہے کہ بیماری بڑھ جانا یا بیماری طولانی ہو جانا یا مثلا درد وغیرہ بڑھ جانا، یہ یا تو انسان کو یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا، یا یقین نہیں ہے، ظن ہے، یعنی 70-80%، 60-70-80% سے زیادہ امکان ہے کہ ایسا ہو جائے گا، تو ایسے افراد کا بھی روزہ صحیح نہیں ہوتا. اور تیسرا وہ کہ یقین بھی نہیں ہے، ظن بھی نہیں ہے، مگر خوف ہے. مگر ایسا خوف ہے کہ اگر لوگوں سے بات کی جائے، آپ اپنے ہی گھر والوں سے اگر بات کریں تو لوگ کہیں گے بھئی آپ بیمار پڑ جاتے ہیں بہت، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا درد بڑھ جاتا ہے. اگر یہ خوف ہو جو لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ خوف صحیح ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں یہ ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں ہے اس طرح سے بیماری بڑھے گی یا نہیں، درد بڑھے گا یا نہیں، تو پھر ایسے افراد کو روزہ رکھنا پڑے گا. یا تو یقین ہو کہ ایسا ہو جائے گا، یا ظن ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی، یا خوف ہو ایسا کہ جس میں یہ سارے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ اس کی تائید کر رہے ہوں کہ ہاں آپ کے درد میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے جو ناقابل برداشت ہے. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں ایسے افراد کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، چنانچہ یہ افراد روزہ نہیں رکھ سکتے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی رائے اس میں قابل توجہ ہے کہ نہیں. اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اگر ڈاکٹر کی بات سے ہمیں یقین آ رہا ہو، ظن آ رہا ہو، یا خوف بھی پیدا ہو رہا ہو کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بھی ایسا ہو کہ ہاں صاحب صحیح ہے، ڈاکٹر کی بات ماننا چاہیے، گڑبڑ ہو جائے گی، تو اگر ڈاکٹر کی بات سے یقین یا ظن اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، پھر آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کی بات سے آپ کو کوئی اتنا خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے، آپ روزہ رکھنے کے قابل ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو چاہے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، مگر پھر یہاں ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے،
آپ کو اپنے طریقے کے مطابق چلنا ہے، چنانچہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے معاملہ الٹا ہو جائے کہ نہیں صاحب ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہمیں اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے یقین ہو رہا ہے یا ظن ہو رہا ہے یا ایسا خوف ہو رہا ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بھی قابل توجہ ہے، تو چاہے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیماری بڑھ جائے گی یا درد ناقابل برداشت ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، مگر ہم جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حقیقت میں ڈاکٹر کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خود ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری بیماری کیسی ہے کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے یا ہمارے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹر کی بات سے ظن یا یقین پیدا ہو رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس بات کی بھی توجہ بن جائے گی، مگر وہ ہمارے یقین اور ظن کی وجہ سے ہے، حقیقتاً ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو اب بیمار افراد روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، طریقہ کار یہ ہے کہ اس کلیے کے مطابق دیکھ لیں کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کا ایک ذرا سا الگ مسئلہ ہے۔ اگر وہ پیش نظر رہے تو بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ماہ رمضان بیمار رہتا ہے اور فرض کیجئے کہ وہ 4-5 دن بیمار رہتا ہے تو یقیناً اس کو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہے جتنی بیماری کی وجہ سے اس نے چھوڑے۔ لیکن اگر کوئی شخص زیادہ عرصے تک بیمار رہتا ہے، 4 سال 5 سال، مثلا اس کو السر کی بیماری ہے، شوگر کا کوئی ایسا بڑا خاص قسم کا مسئلہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ 4-5 سال تک مسلسل بیمار رہا اور بیماری کی وجہ سے نہ رمضان میں روزے رکھ سکا نہ رمضان کے بعد ان کی قضا کر سکا، تو اس کا ایک کلیہ ہے جو پیش نظر رکھا جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، اپنے لیے بھی اور مرنے والوں کے لیے بھی۔ کلیہ یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص مثلا 5 سال بیمار رہا، اب ہم اس کی ایک مثال بنا دیں، مثلا کوئی شخص 2012 میں بیمار پڑ گیا تھا اور اس کے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، پھر 2013، 2014، پھر 2015، پھر 2016، اس طرح سے 5 سال مسلسل بیمار رہا، اور اس طرح سے بیمار رہا کہ رمضان کے بعد بھی اس کی صحت روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھی، اجازت نہیں تھی، صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ ایک ایک روزہ بھی قضا کر کے رکھ سکتا ہے تو یقیناً اس کو روزے کی قضا کرنا چاہیے۔ یعنی فرض کیجئے کہ 2012 میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، لیکن رمضان کے بعد جب قضا کرنے کا موقع آیا تو ہفتے میں ایک ایک روزہ کر کے بھی پورے رمضان کی قضا کر سکتا تھا وہ، تو اس کو رمضان کے روزوں کی قضا ہی کرنا پڑے گی، چاہے 2012 ہو، 2013 ہو یا 2014، 15، 16 ہو۔ جو گفتگو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا بیمار ہے کہ ایک ایک کر کے بھی رمضان کے قضا روزے نہیں رکھ سکتا یہ، اور مسلسل 5 سال بیمار رہا یہ، تو اس کا کلیہ یہ ہے کہ 2012، 2013، 2014، 2015 یہ 4 سال ہو گئے، ان 4 سال کے روزوں کی قضا اب اسے نہیں کرنی ہے، فقط ان روزوں کا اسے فدیہ دینا ہے۔ ہاں 2016 کا رمضان جب آخری آیا اس میں بھی وہ روزے نہیں رکھ پایا تھا، لیکن 2017 کے رمضان سے پہلے اگر وہ روزہ رکھنے کے قابل بن گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قضا کرنا پڑے گی۔ 2016 کے روزوں کی قضا فقط کرنی ہے اس کو، 2012، 13، 14، 15 چونکہ مسلسل کئی سال بیمار رہا، ان روزوں کی اس کو قضا نہیں کرنی، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا ہے، یعنی 3 پاؤ آٹا یا کوئی بھی خوراک والی چیز کسی غریب کو دینی ہے، جو شرائط پر پورا اترنے والا غریب ہو اس کو دینی ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ 4 سال یہ بیمار رہا اور بالکل روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھا تو اس کی ذمہ داری قضا ہے ہی نہیں،
اگر بعد میں یہ ٹھیک ہو جائے اور اتنا ٹھیک ہو جائے کہ ٹارزن بن جائے، اتنی اچھی اس کی صحت ہو جائے، تب بھی اگر اس کی خواہش ہو کہ جو 4 سال کے روزے پہلے چھوٹے تھے ان روزوں کی میں قضا کر لوں، تو قضا کرنا غلط ہوگا، اس لیے کہ قضا اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری فدیہ دینا ہے۔ چنانچہ 2012، 13، 14، 15 میں جو روزے قضا ہوئے تھے اس کی فقط اور فقط اس کو فدیہ دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہاں 2016 میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا 2017 تک یہ بیمار رہا یا نہیں رہا۔ اگر 2017 کے رمضان سے پہلے اگر یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر اب ان روزوں کی ادائیگی اس کو کرنا پڑے گی یا نہیں، ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ ان روزوں کا فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ جو آخری سال انسان بیمار رہتا ہے مگر رمضان کے بعد وہ قضا کرنے کے قابل بن جاتا ہے تو پھر اس کو قضا ہی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کا فدیہ نہیں دینا ہوتا۔ یہ بات اگر پیش نظر رہے تو اپنے حوالے سے بھی مسئلہ بڑا اہم ہے اور مرنے والوں کے حوالے سے بھی مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اگر مرنے والے بھی کئی سال تک بیمار رہے اور روزے رکھنے کے قابل نہیں رہے تو ان کے بھی روزوں کی قضا نہیں کرنی ہے، فقط ان کا فدیہ ادا کر دینا کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مسافروں کے لیے جو افراد زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں ان کے لیے عبادات انجام دینے کا خاص طریقہ ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی مرضی سے روزے نہیں رکھ سکتے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر ٹریولنگ کرتا ہے اور وہاں پر 10 دن سے کم ٹھہرتا ہے تو اس کو نماز بھی قصر پڑھنا پڑے گی اور وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا، بشرطے کہ وہ کثیر السفر نہ ہو۔ کثیر السفر کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کرنے والا، جیسے ڈرائیور حضرات، پائلٹ حضرات یا اسی طرح سے دوسرے مارکیٹنگ کرنے والے افراد جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، یعنی جن کی ٹریولنگ اپنے شہر سے کم مہینے میں 12 مرتبہ ہوتی ہو، یہ کثیر السفر کہلاتے ہیں۔ اگر ایسے افراد ہیں تو ان کو نماز بھی پوری پڑھنا پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ کثیر السفر ہے۔ لیکن اگر کثیر السفر نہیں ہے، ان کا سفر کبھی کبھار ہوتا ہے یا جتنا بتایا گیا ہے اس سے کم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی جگہ پر وہ جاتے ہیں اور وہاں 10 دن سے کم ٹھہرتے ہیں تو نماز قصر پڑھیں گے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر 10 دن یا اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو نماز بھی پوری پڑھیں گے اور ایسی صورت میں روزہ بھی ان کو رکھنا پڑے گا جہاں 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ سے مراد یہ ہے کہ شروع سے وہاں 10 دن ٹھہرنے کا پکا ارادہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑیں گی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ارادہ 10 دن ٹھہرنے کا نہیں تھا، 6 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا، تو ایسی صورت میں تو نماز قصر پڑھنا چاہیے ان کو، روزے بھی نہیں رکھ سکتے رمضان کے۔ لیکن کسی وجہ سے 6 دن میں کام نہیں بنا، پھر مزید 3 دن ٹھہرنا پڑ گیا، پھر مزید 4 دن ٹھہرنا پڑ گیا، پھر مزید 5 دن ٹھہرنا پڑ گیا، تو اگرچہ اس طرح سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور 10 دن سے زیادہ ہو گئے، 6 دن ٹھہرے، پھر 3 دن مزید اور پھر 4 دن مزید اور، تو 10 دن سے زیادہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ افراد نماز قصر پڑھیں گے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 10 دن مکمل شروع سے مصمم رہنے کا ارادہ ہو، پکا 10 دن رہنے کا ارادہ ہو۔ ان کا پکا 10 دن رہنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ 6 دن رہنے کا ارادہ تھا، پھر 3 دن رہنے کا ارادہ بنا، پھر 5 دن رہنے کا ارادہ بنا، لہذا یہ ارادہ نہیں مانا جائے گا اگرچہ اس طرح سے ملا کے 10 دن سے زیادہ دن بن گئے، مگر اس کے باوجود یہ حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کو نمازیں بھی قصر پڑھنا پڑیں گی، یہاں تک کہ اس طرح سے 30 دن گزر جائیں۔ 30 دن کے بعد اگر کسی جگہ پر وہ اس طرح سے کرتے کرتے 30 دن تک ٹھہر گئے تو 30 دن کے بعد نمازیں پوری پڑھیں گے اور پھر ان کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ رمضان مہینہ گزر گیا ہو، لہذا روزے کا ٹائم بھی گزر جائے گا۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 10 دن کا مطلب ہے کہ 10 دن شروع سے رہنے کا ارادہ ہو اور پھر وہ 10 دن رہیں تو روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی پوری پڑھنی ہوگی۔
ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے میں 10 دن پورے ہو رہے ہوں تو وہ بیکار ہے، پھر 30 دن میں جا کے وہ عمل پورا ہوتا ہے کہ نماز بھی پوری پڑھنی پڑتی ہے اور روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہو گئی ان افراد کی بات کہ جو 10 دن مکمل طور پر وہاں رہنے کا ارادہ رکھتے تھے، لہذا ان کو روزہ رکھنا چاہیے اور ان کو نماز بھی پوری پڑھنا چاہیے۔ اب اگر معاملہ الٹا ہو جائے کا مطلب ہے کہ کسی نے 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا وہاں پر، لیکن 3 دن کے بعد ہی ان کا کام ہو گیا اور وہ اب ارادہ بدل دیا انہوں نے، 10 دن نہیں ٹھہرنا ان کو، اب مزید 2 دن ٹھہرنا ہے، 2 دن کے بعد وہاں سے چلا جانا ہے۔ تو 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا، لہذا نمازیں پوری پڑھنا شروع کر دی اور روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا، مگر اب 10 دن نہیں ٹھہرنا، اب مزید 2 دن ٹھہرنا، 2 دن کے بعد چلا جانا ہے۔ تو اب مزید 2 دن روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ جی ہاں، روزہ رکھیں گے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر انسان 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ رکھے اور پکا ارادہ کر لے کہ مجھے یہاں 10 دن ٹھہرنا ہے، اور اس کے بعد ایک 4 رکعتی نماز پڑھ لے، تو ایک 4 رکعتی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر اس کا ارادہ بدل بھی جائے کہ اب میں 10 دن نہیں ٹھہروں گا، تو ایسی صورت میں اس کو نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑتی ہیں اور روزے بھی رکھنا پڑتے ہیں۔ اگرچہ وہ 10 دن سے کم ٹھہرے گا تو نمازیں بھی پڑھنا پڑیں گی اور روزے بھی رکھنا پڑیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے مسافروں کا کہ جو بیان کرنا ضروری تھا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں سفر کرتا ہے تو اگر اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے زوال سے پہلے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا کا مطلب یہ ہوا کہ اب سفر کرنے کے لیے مثلا کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے وہاں جہاں 10 دن نہیں ٹھہرنا اس کو۔ زوال سے پہلے کا مطلب ہے کہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سے وہ پہلے اس شہر سے باہر نکل گیا، اپنے شہر سے باہر نکل گیا، تو ایسی صورت میں شہر سے باہر نکلنے کے بعد یہ روزہ افطار کر دے، اب اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ شہر سے باہر وہ زوال سے پہلے نکل گیا ہے، ظہر کے وقت سے پہلے نکل گیا ہے، تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب روزہ افطار کر لے، یعنی روزہ کھول لے۔ اور اگر زوال کے بعد نکلا ہے، یعنی ظہر کے وقت کے بعد نکلا ہے، تو اس نے صبح سے روزہ رکھا ہے، اور صبح سے روزہ رکھا ہے کا مطلب ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اس کے بعد اگر یہ باہر نکلا ہے تو ایسی صورت میں اس دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، چاہے جس جگہ پر جا رہا ہے وہاں 10 دن نہیں ٹھہرے گا، مگر اس دن کا کم سے کم روزہ اسے پورا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زوال کے بعد نکلا ہے، یعنی ظہر کے وقت کے بعد نکلا ہے۔ دونوں صورتوں میں، چاہے زوال سے پہلے نکلے یا زوال کے بعد نکلے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک یہ شہر سے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک کوئی کھانے پینے یا روزہ توڑنے والا کام نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ شہر سے باہر نکل جائے تو زوال سے پہلے پھر اگر نکلا ہے تو وہ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والا کام کر سکتا ہے، اور زوال کے بعد اگر نکلے گا تو پھر اس کا روزہ ہی ہوگا، لہذا وہ کھانا پینا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہو گئی اگر اپنے شہر سے باہر جا رہے ہیں تو کیا مسافر روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ زوال سے پہلے اگر باہر نکل گیا تو نہ رکھے، زوال کے بعد اگر نکلا ہے تو روزہ رکھے۔ اور اگر اپنے شہر میں واپس آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ زوال کے بعد واپس آیا ہے اپنے شہر میں، یعنی اپنے شہر کے حدود میں پہنچ گیا ہے، اگر زوال کے بعد پہنچا ہے تو ایسی صورت میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگرچہ صبح سے اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، مگر زوال کے بعد اگر اپنے شہر میں پہنچا ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر زوال سے پہلے اپنے شہر میں واپس پہنچا ہے تو ایسی صورت میں شہر میں پہنچنے کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ روزے کو توڑ دیتا ہو تو روزے کی نیت کر لے اور اس دن کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے میں جہاں بہت ساری چیزیں روزہ توڑنے والی ہوتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب روزہ شروع ہونے کا وقت ہے اس وقت انسان طہارت میں ہونا چاہیے، نجاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ نجاست کا مطلب ہے کہ جنابت کی نجاست ہو یا خواتین کے مخصوص ایام کی نجاست ہو، نجاست میں نہیں ہونا چاہیے، اپنا روزہ طہارت میں شروع کرے۔ تو خواتین کا مسئلہ تو وہی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، خواتین جانتی بھی ہیں، لیکن مرد حضرات اگر روزہ شروع کر رہے ہیں تو وہ بھی طہارت میں ہونا چاہیے، نجاست کے عالم میں روزہ شروع نہ کریں۔
کسی وجہ سے اگر فرض کیجئے کہ جنوب ہو گئے ہیں اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں صبح غسل کرنا پڑ رہا ہے تو غسل کر کے روزہ شروع کریں گے، یہاں تک کہ روزے کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے غسل مکمل ہو جانا چاہیے اور طہارت کے عالم میں پورا روزہ شروع کیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے غسل کرنے میں پریشانی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ اگر نوجوان احتلام ہو جاتا ہے ان کو تو اب گھر والوں کے سامنے صبح صبح اٹھ کے غسل کرنا بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں وہ، اور یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انڈین فلم دیکھتے وقت بہن بھائی ماں باپ بیٹی یہ سب ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور جو کچھ اس میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں جو بولا جا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن شرعی مسائل میں شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچے صبح اٹھ کے غسل کرتے وقت شرمائیں کہ سب کے سامنے میں کیسے غسل کروں، حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل ایک میڈیکل ریزن بھی ہے اس کے پاس، اور جو ہمارا دین سکھاتا ہے اس کے اعتبار بھی ایک لازمی چیز ہے کہ طہارت کے عالم میں روزہ شروع کرنا چاہیے۔ تو اول تو یہ کہ بچوں کو بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملات میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے، چاہے ایسی صورت میں غسل کر کے سب کے سامنے غسل بھی کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، غسل کر کے روزہ شروع کریں، اور ماں باپ بھی انکریج کرے بچوں کو کہ اگر ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، تو بالکل نیچرل سی چیز ہے، لہذا طہارت کر کے پھر اپنا روزہ شروع کیا جائے، جو غسل واجب ہو چکا ہے واجب غسل کے بعد روزہ شروع کیا جائے۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ روزہ، اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ فقط میں رمضان کے روزے کی بات کر رہا ہوں، باقی روزوں کی بات نہیں کر رہا، وہ مستحب روزہ یا منت کا روزہ یا قضا روزہ ان کی بات نہیں کر رہا، فقط رمضان کے روزے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ طہارت کے عالم میں شروع ہونا چاہیے، یعنی جو ہماری فجر کی نماز کا وقت ہے وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے، اس وقت تک طہارت کمپلیٹ ہو جائے اور اس عالم میں اس کا روزہ شروع ہونا چاہیے۔ ہاں اس میں کچھ باتیں ہیں کہ جو بتائی گئی ہیں کہ فرض کیجئے کہ رات کو کوئی شخص جنوب ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا اور اس کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب روزے کا وقت گزر چکا تھا، یعنی روزہ شروع ہو چکا تھا، تو اب کوئی حرج نہیں۔ اب اگر اس کو رات کو پتہ ہی نہیں چلا اور صبح اس کی آنکھ کھلی ہے تو یہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، بعد میں غسل کر لے نماز پڑھنے کے لیے، لہذا اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بعد میں غسل کرنے کا مطلب ہے کہ اگر فرض کیجیے فجر کے وقت اس نے غسل نہیں بھی کیا، فجر کے وقت تک بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی، فجر کا بھی پورا وقت گزر گیا، فجر کی نماز بھی اس نے نہیں پڑھی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان افراد کے لیے کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہیں کرتے ہیں، جیسے میں نے بچوں کی مثال پیش کی، وہ غسل نہیں کرتے ہیں، تب بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ آخری وقت میں، یعنی روزہ شروع ہونے کا جب وقت ہو جائے، بالکل آخری وقت ہو جائے، تو اس وقت اگر انہوں نے غسل نہیں کیا تو کم از کم غسل کے بدلے تیمم کر کے روزہ شروع کریں، مگر اس طرح سے روزہ شروع کریں، وہ طہارت کے عالم میں روزہ شروع کریں۔ غسل کر لیں تو سب سے اچھا ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو تیمم کر کے روزہ شروع کریں۔ اور یہی مسئلہ خواتین کا بھی ہے کہ اگر خواتین اپنے مخصوص ایام سے پاک ہو چکی ہیں اور غسل نہیں کر سکتی ہیں تو تیمم کر کے روزہ شروع کریں۔ ہاں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر طہارت کے عالم میں روزہ شروع نہ کرے، بچے ہیں مثلا انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کرنے کے لیے کوئی مٹی نہیں تھی یا وہ چیزیں نہیں تھی کہ جس پر تیمم کیا جا سکے، تو جان بوجھ کے اب انہوں نے طہارت کو چھوڑ دیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کا روزہ ہے یہ روزہ تو یہ رکھے، اس روزے کو پورا کرے، اور رمضان کے بعد ایک اور روزہ رکھے، اور وہ روزہ رکھے کا مطلب ہے وہ ما فی ذمہ کی نیت سے روزہ رکھے۔ ما فی ذمہ یعنی جو پروردگار نے میری ذمہ داری لگائی ہے وہ والا روزہ رکھ رہا ہوں، مگر ماہ رمضان کے بعد۔ کیا مطلب اس کا؟ ذمہ داری لگائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ روزہ قضا روزہ کہلائے گا جو رمضان کے بعد رکھا جا رہا ہے، یا یہ سزا والا روزہ کہلائے گا۔ سزا کا مطلب کفارہ جیسا روزہ، کون سا روزہ کہلائے گا؟ تو کہتے ہیں یہ خود نہیں پتا، لہذا ایسی صورت میں وہ معافی ذمے کی نیت سے رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے، مگر کب؟ جان بوجھ کے طہارت کے عالم میں اس نے روزہ شروع نہیں کیا تو یہ ذمہ داری ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ روزے چھوڑ دیے جائیں تو عام لوگوں پر ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہے. چند افراد ہیں کہ جن کے لیے اگر انہوں نے نہ رکھے ہوں تو قضا رکھنا ضروری نہیں ہے. مثلا بچے نے روزے نہ رکھے ہوں تو قضا کرنا لازمی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بے ہوش پڑا رہا یا پاگل تھا، پاگل پن کے زمانے میں اگر اس نے روزے نہیں رکھے تو ان افراد کو روزوں کی قضا کرنا ضروری نہیں ہوگا. اگر یہ قضا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. مگر باقی تمام افراد کو چاہے وہ مجبوری کی وجہ سے ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے ہوں تو ان کو قضا کرنا پڑتی ہے. جیسے بیمار ہیں تو بیماری میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھنا صحیح بھی نہیں ہوتا. تو اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تھا تو اس کی قضا کرنا پڑے گی. خواتین اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں. یہ سارے افراد اگر مثلا سفر کی وجہ سے کسی نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو یہ سارے افراد اگر روزہ چھوڑ دیں تو چاہے مجبوری کی وجہ سے چھوڑا ہے مگر اس کے باوجود ان کو ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ہوگی. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو پھر اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور اس روزے کے بدلے میں ایک کفارہ بھی ادا کرنا ہے. کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس روزے کے بدلے اسے 60 روزے رکھنا پڑیں گے یا 60 الگ الگ غریب افراد کو کھانا دینا پڑے گا، ایک مطعم دینا پڑے گا. یہ جرمانہ ہوگا اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 3 مرتبہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور اگر امام زمانہ کے سامنے اس کو حاضر کر دیا جائے تو 3 روزہ چھوڑنے کے بعد اسے قتل بھی کر دیا جائے گا. اس لیے کہ اسلام کا ایسا فریضہ ہے کہ جس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو پامال کر دیا جائے. لہذا ماہ رمضان کا روزہ چند افراد کو چھوڑنے کی اجازت ہے، جیسے بچہ یا پاگل یا مثلا بے ہوش آدمی. باقی تمام کو روزے رکھنے پڑیں گے، چاہے رمضان کے مہینے میں نہیں رکھ سکے تو بعد میں رکھیں. مثلا کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی سفر میں ہے اور روزہ چھوڑ دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں اس کی قضا کرے. یا خواتین اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو نماز کی قضا لازمی نہیں ہے مگر روزے کی قضا کرنا پڑے گی. روزے جتنے چھوٹے ہوں گے خواتین کو بھی ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی. اب یہ چند افراد میں نے کہا کہ اگر یہ قضا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. اس میں ایک باریک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچے اگر روزہ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو قضا نہیں کرنا پڑے گی، مگر یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بچے عام طور پر معاشرے میں مثلا 8 سال 10 سال کی عمر کے بچے سمجھے جاتے ہیں. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک 10 سال کا بچہ ہے تو اس کو روزے کی قضا نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ لڑکا مثلا 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. یہ ایک علامت ہے کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس کے علاوہ جو علامتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں بچے پر بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ روزے کی قضا کریں. ایک مثال آپ سنیے ذرا. مثلا فرض کیجئے کہ 2 بھائی ہیں، ایک کی عمر 12 سال ہے، دوسرے کی عمر 10 سال ہے. اب جو 10 سال کا چھوٹا بھائی ہے وہ کوئی ایسی مجبوری میں پیش آ جاتا ہے کہ اس کو احتلام ہو جاتا ہے، یا وہ کوئی ایسا جان بوجھ کے کام کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے احتلام کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو اگرچہ یہ 10 سال کا ہے اس پر روزہ فرض ہو جائے گا. اگر احتلام ہو گیا یا جان بوجھ کے اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو احتلام کے برابر ہو تو ایسی صورت میں اس پر روزہ فرض ہو جائے گا. اگرچہ اس کے بڑے بھائی جس کی عمر 12 سال ہے اس کے ساتھ ایسی کوئی صورت پیش نہیں آئی تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا، وہ بچہ ہی فرض کیا جائے گا. تو یہ بچہ جو 10 سال کا ہے اس پر پہلے روزہ فرض ہو گیا، بڑے بھائی پر جو 12 سال کا تھا اس پر روزہ فرض نہیں ہوا. تو ایسے معاشرے میں کئی افراد ہیں کہ جو اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور بالغ ہونے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ان پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، ان پر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے. لہذا اگر ایسے بچپنے کے زمانے میں بھی ان سے کچھ روزے چھوٹے ہیں یا نمازیں چھوٹی ہیں تو ان کی بھی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے. لہذا یہ سارے افراد ان روزوں کی قضا کریں گے اور اگر نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں تو نمازوں کی قضا بھی کریں گے. اور چونکہ ماہ رجب کا مہینہ مستحب روزے رکھنے کی بھی بڑی تاکید ہے اس میں،
اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ مستحب روزے مجھ پر نہ ہوتے تو میں ضرور مستحب روزہ رکھتا، مگر کیا کروں کہ مستحب روزے مجھ پر واجب روزے ہیں، لہذا میں واجب روزہ رکھ رہا ہوں اور مستحب روزہ چھوڑ رہا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ اگر وہ اپنا واجب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنے والے سارے افراد یہ بات تو جانتے ہیں کہ کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے انجیکشن لگوانا پڑ جاتا ہے یا ڈرپ لگوانا پڑ جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں روزہ صحیح ہوتا ہے؟ اور پھر اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر دن میں بخار چڑھ گیا یا پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی یا کسی اور وجہ سے انجیکشن لگوانا ہی پڑتا ہے، کسی اور وجہ سے میری مراد ہے کہ مثلا کچھ افراد شوگر کے مریض ہیں جن کو انسولین کا انجیکشن لگوانا ہی پڑتا ہے، یا اسی طرح کا کوئی اور مرض ہے کہ جس میں انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، تو ایک انجیکشن وہ ہو گیا جو دوا کے طور پر لگوایا جاتا ہے، اور دوسرا انجیکشن وہ ہو گیا کہ جو طاقت و توانائی کے لیے لگوایا جاتا ہے، کہ جس میں عام حالات میں انسان اگر روزہ نہ رکھ رہا ہو تو وہ نہیں لگواتا ہے، لیکن وہ روزے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور وہ لگوانا چاہتا ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی کا اس وقت فقط میں مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوا کا انجیکشن لگانے کے تو تقریباً سارے مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے، بخار ہو گیا ہے، پیٹ میں درد ہو گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگوانا پڑ رہا ہے، تو روزے کے دوران میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر وہ انجیکشن طاقت و توانائی کے لیے لگایا جا رہا ہے تب بھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، طاقت و توانائی کے لیے بھی انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، چاہے طاقت و توانائی فقط اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنا بڑا دشوار ہو رہا ہے، اگر روزے میں انجیکشن نہیں لگوایا جائے گا تو روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت کمزوری محسوس ہوگی، تو کوئی حرج نہیں، طاقت و توانائی کے لیے بھی انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں ڈرپ لگوانا پڑتی ہے تو ڈرپ لگوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چاہے دوا کا انجیکشن لگوائیں، چاہے طاقت کا انجیکشن لگوائیں، چاہے ڈرپ لگوائیں، ان تمام معاملات میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے دار باقی رہے گا اور یہ سارے کام روزے کے عالم میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ سانس کے مریضوں کا بھی ہے کہ جو سانس ان کو واسطے کوئی پریشانی نہیں ہے، بھوک کی، پیاس کی، کمزوری کی کوئی اور پریشانی نہیں ہے، مگر سانس کا مرض لاحق ہے، اس کی وجہ سے ان کو پمپ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو عام طور پر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پمپ استعمال کرنے والے کے اجزاء اور ذرات یہ سانس کی نالی میں جاتے ہیں، غذا کی نالی میں نہیں جاتے۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذرات سانس کی نالی میں جاتے ہوں تو روزے کے دوران میں پمپ استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سارے افراد کے جو بیماری کی وجہ سے فقط اس وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پمپ استعمال کر کے، انجیکشن استعمال کر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہوں تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رمضان کے روزے کسی سے قضا ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سارے افراد جانتے ہیں کہ پھر ان روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے، چاہے جان بوجھ کے روزے چھوڑ دیے ہوں یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑے ہوں، تمام روزوں کی قضا کرنا پڑتی ہے، مگر قضا میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ پچھلے 4-5 سال سے کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے، لہذا اس کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، 5 روزے مثلا 2012 میں چھوٹ گئے، پھر 4 روزے مثلا 2013 میں چھوٹ گئے، پھر 6 روزے مثلا 2014 میں چھوٹ گئے۔ اس طرح سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اگر یہ روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص روزوں کی قضا کر رہا ہے
تو یہ ذہن میں تصور لانا، یہ نیت کرنا کہ میں پہلے 2012 کے روزے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد 2013 کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر خیال رکھے تب بھی وہ ترتیب شمار نہیں کی جائے گی۔ لہذا اگر کسی پر پچھلے 3 سال 4 سال 5 سال کے روزے قضا ہوں تو جس ترتیب سے بھی چاہے وہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ پچھلے ماہ رمضان کے روزے اگر اس سے قضا ہوئے ہیں تو ترتیب کا خیال رکھنا پھر بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ پچھلے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کرے گا اور اگلا رمضان آ جائے گا، مثلا 2000 رمضان میں اس میں 2016 کے رمضان میں اس سے 4 روزے چھوٹ گئے تھے، 2015 میں 5 چھوٹ گئے تھے، 2014 میں پھر 4 چھوٹ گئے تھے، تو اگر یہ روزے چھوٹے تھے، اب یہ اس وقت 2017 میں روزے کی قضا کر رہا ہے اور اگر ترتیب کی نیت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، وہ روزہ شمار ہو جائے گا، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر 2016 کے روزے کی ترتیب میں نیت نہ کرے، اگر 2016 کی اس نے نیت نہیں کی اور 2017 کا رمضان آ گیا تو پھر ایسی صورت میں 2016 میں جو روزے قضا ہوئے تھے ان کی قضا تو کرنی ہے، مگر ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ اور اس کا کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس رمضان میں روزے قضا ہوئے ہوں، اگلے رمضان تک اگر ان کی قضا نہ کر لی جائے تو قضا کے ساتھ ساتھ ایک فدیہ بھی دینا پڑتا ہے، یعنی 3 پاؤ آٹا یا خوراک جیسی چیز کسی غریب کو دینا پڑتی ہے جو شرائط پر پورا اترنے والا ہو۔ تو اگر 2015 میں روزے قضا ہوئے تھے، 16 تک اس کی ادائیگی نہیں کر لی تو پھر 2015 کے روزوں کا فدیہ ہے۔ اسی طرح سے 2016 کے روزے قضا ہوئے تھے، اگر 2017 تک اس کی ادائیگی نہیں کر لی تو جتنے روزے باقی رہ گئے تھے ان کی قضا بھی کرنی ہے اور ان کے فدیوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ لہذا اس کا کلیہ یہ بنا کہ روزے رکھنے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، مگر اگر آخری رمضان کے روزے کی نیت نہ کی جائے اور اگلا رمضان آ جائے تو ایسی صورت میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ کی ادائیگی بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلیہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر پچھلے ماہ رمضان میں روزے قضا ہوئے تھے اور آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے اس کی قضا نہیں کی تو قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ مگر یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ فقط 1 سال کا کلیہ ہے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ کسی کے 2014 میں روزے قضا ہوئے تھے، 15 تک نہیں رکھے تو فدیہ آ گیا، مگر اس کے بعد 15 کے بعد 16 میں بھی اس نے نہیں رکھے تو اب دوبارہ فدیہ نہیں دینا، 2017 میں بھی اس نے نہیں رکھے تو اس کے بعد تیسری مرتبہ فدیہ نہیں دینا، فدیہ فقط ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ یعنی 2014 میں کسی نے قضا کیے تھے اور 2015 تک روزے نہیں رکھے تو بس یہ ایک ہی دفعہ اس کو فدیہ دینا ہے۔ اب اگر 2016 تک بھی وہ ان روزوں کی قضا نہیں کرتا، 2017 تک بھی اگر قضا نہیں کرتا تو بار بار فدیہ نہیں آتا، فدیہ فقط ایک مرتبہ آتا ہے۔ لہذا اس کی ذمہ داری فقط روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ ایک فدیہ کی ادائیگی ہے، ایک روزے کے عوض ایک فدیہ، اور اگر 4 روزے چھوٹے ہیں تو 4 روزے اور 4 روزوں کی قضا اور 4 فدیہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر انسان اپنی زندگی میں روزے مکمل نہ کر سکے، یعنی مرنے والے کے ورثاء عام طور پر اپنے مرنے والے کے لیے روزے رکھواتے ہیں، نمازیں بھی پڑھواتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مرنے والے کی نمازیں پڑھوانا یا روزے رکھوانا یہ مرنے والے کے مال میں سے تو نہیں ہوگا، یہ اصل میں تو بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو باپ کی نمازیں پڑھے اور باپ کے روزے رکھے، یا نمازیں پڑھوائے یا روزے رکھوائے، البتہ وہ نمازیں اور وہ روزے کہ جو باپ نے مجبوری کے عالم میں چھوڑے تھے۔ باقی کسی پر واجب نہیں ہے، باقی کسی پر فرض نہیں ہے کہ مرنے والے کے روزوں کی یا نماز کی قضا کروائی جائے، لیکن عام طور پر کرواتے ہیں لوگ، اپنی والدہ کی، شوہر کی، بیوی کی، اس طرح کی نمازیں یا روزے قضا کرواتے ہیں، اور یہ بہت اچھا عمل ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو انجام دیا جاتا ہے اور مزید اس کو آگے انجام دیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ آیت اللہ سیستانی کا اس سلسلے میں بڑا اہم ہے ان افراد کے لیے کہ جو اپنے مرنے والوں کے روزے رکھوانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مرنے والوں کے روزے رکھوائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے،
اور روزے رکھوانے کے بجائے روزے کا فدیہ ادا کر دیں تب بھی روزوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ مثلا فرض کیجئے کہ مرنے والے نے 5 سال تک روزے نہیں رکھے تھے، تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مرنے والے نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو خود مرنے والے پر بھی روزے واجب نہیں تھے۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص 4 سال تک بیمار رہا اور اسی بیماری کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ 4 سال بیمار رہا تو خود روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھا، لہذا اگر اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا ہے تو ورثاء پر بھی، ان کے لواحقین پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے روزے رکھوائیں، اس لیے کہ خود مرنے والے پر بھی یہ روزے واجب نہیں تھے۔ ہاں، جو روزے مرنے والے پر فرض تھے اور وہ اپنی زندگی میں ادا کر کے نہیں گیا یا نہیں جا سکا، بیمار ہو گیا بعد میں اور اپنے روزے نہیں رکھ سکا، تو ایسی صورت میں پھر لواحقین کو، ورثاء کو چاہیے، ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے روزے رکھوائیں۔ مگر آیت اللہ سیستانی کا فقط ایک خاص مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ روزے رکھوانا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ اگر روزے رکھوائے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 30 دن کا پروسیس پورا ہوگا اگر 30 روزے چھوڑیں، یا خود رکھیں گے وہ روزے یا کسی اور سے رکھوائیں گے، جس کو کہا جاتا ہے اجارے کے روزے رکھوانا۔ اگر اجارے کے روزے رکھوائے جائیں تو اس میں زیادہ معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے، 10,000، 12,000، 15,000، عین ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ادا کرنا پڑے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ روزے رکھوانے کے بجائے اگر روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ فدیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روزے کے بدلے میں 3 پاؤ آٹا کسی غریب کو دینا ہے، مگر اس غریب میں شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ ہو، بے نمازی نہ ہو اور علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، احتیاط واجب کے طور پر۔ ایسے کسی غریب کو اگر 3 پاؤ آٹا دے دیا جائے تو ایک روزے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب اگر فرض کیجیے کہ روزے رکھوائے جائیں تو معاوضہ ہو جائے گا 10,000 روپے، اور اگر فدیہ دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ معاوضہ ہو جائے 1,000 روپے۔ پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ پورے مہینے کے روزے کے رکھوائے جائیں تو 10,000 روپے دینے پڑیں گے، اور اگر اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو معاوضہ ہوگا مثلا فقط 1,000 روپے۔ تو دونوں اختیار ہیں، وہ چاہیں تو روزے رکھوا لیں، چاہیں تو فدیہ ادا کر دیں، مرنے والے کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اس طرح سے روزوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک بات یہاں قابل توجہ ہے، یہ چونکہ مسئلہ فقط آیت اللہ سیستانی کا، دوسرے مراجع کرام کا نہیں ہے، لہذا وہ سارے افراد کے جو مثلا آیت اللہ خمینی کے مسائل پر عمل کرتے تھے، آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرتے تھے، وہ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک راستہ ہے ان کے لیے کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو ایک طریقے سے وہ یہ کام انجام دے سکیں گے، وہ یہ کہ ان کے بچوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو کوئی بھی آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کر رہا ہے، ان سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنے دادا کے روزے کا فدیہ ادا کر دو، اپنی دادی، اپنی نانی، جو بھی ہے مرنے والے، ان کا فدیہ ادا کر دو۔ تو چونکہ یہ بچے آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہوں گے، باپ عین ممکن ہے نہ ہو، دادا ممکن ہے آغا خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والا ہو، تو باپ اور دادا تو یہ کام نہیں کر سکیں گے، لیکن بچے چونکہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اگر اپنے دادا، اپنے نانا، اپنی دادی کے روزے اس طرح سے رکھنے کے بجائے روزے کا فدیہ ادا کر دیں تو ان روزوں کی ادائیگی ہو جائے گی، لہذا باپ یا دادا ان روزوں کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو جائیں گے، چنانچہ فدیہ دے کر بھی روزوں کی ادائیگی سے بری ذمہ ہوا جا سکتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔